حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. بھائی ایشان بھائی کا رن سے گا بولو بھائی. ایسا کرو وہ تو جاگ جائیں گے. کاجل لڑکوں نے خوب لگا رکھا ہے ہتھیلیوں پہ. اب بھائی جان کا منہ کریں گے کالا. رجی کر لیتے رہو مزہ بلاگ میں بنے رہو. آ جاؤ. ہم ان کی بے رخی سے بہت شاد تھے مگر جب حد سے بڑھ گئی تو ذرا سوچنا پڑے گا کہ لوگ دین کے نام پہ کس قدر مکاریاں کرتے ہیں. اور جب وہ انفلوئنسر مسلمان ہوتا ہے تو اس کی آڈینس بھی اکثر مسلمان ہوتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو دوشی ہیں وہ لوگ صرف آپ لوگ ہیں کہ جو صرف مسلم نام اور ٹائٹل دیکھ کے ایسے لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ جہاد میں حربی کافر کو بھی اس طرح سے کرنا صحیح حدیث میں منع فرمایا گیا. تو اس سے ایک چیز اور بھی معلوم چلی کہ بہت سارے لوگ کھیل کے اندر بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے ہیں اور اگر ان کے ویو نہیں آئیں گے تو ان کا معاملہ پیسوں کا اٹک جائے گا. یعنی مسلمانوں کو مشرک بتانا پھر خواجہ کا نام لے کر ویو کمانا یہ سب دین کے نام پہ ڈرامے آپ لوگ بند کر دو. جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس کو پہننا شرک ہے اور جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کو پہننے سے فیض حاصل ہو رہا ہے. یعنی صرف ویو پانے کے لیے آدھی ویڈیو میں پہلے ننگا پیش کرو پھر آدھی ویڈیو میں حجاب پہنا دو اور لوگوں کو مسلمانوں کو ویو کلیکٹ کر لو پھر اگلی ویڈیو کے اندر پھر کسی گانے پہ ناچتا گاتا دکھا دو. تو پھر کل کو قادیانی بھی کھڑا ہوگا اور وہ بھی اپنی چیریٹی کے کام دکھائے گا تو کیا اس کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے؟ کوئی دین کی غلط تصریحات پیش کرے گا غلط نظریہ پیش کرے گا تو سب سے پہلا مخالف وہ انفلوئنسر مجھے ہی پائے گا. ہم ان کی بے رخی سے بہت شاد تھے مگر جب حد سے بڑھ گئی تو ذرا سوچنا پڑا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کلیئرفیکیشن یہ چیز پہلے بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ انفلوئنسر بڑا ہے تو اس لیے ویڈیو بنائی گئی ہے. ہم نے ایسے انفلوئنسر کے لیے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ جن کے 10 20 50 100 تک فالوور ہوتے ہیں. لہٰذا جب انفلوئنسر بڑا ہوتا ہے تو اس کی آڈینس بھی بڑی ہوتی ہے اور جب وہ انفلوئنسر مسلمان ہوتا ہے تو اس کی آڈینس بھی اکثر مسلمان ہوتی ہے. تو جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو فائدہ بھی بڑا ملتا ہے اور نقصان بھی بڑے لیول پر ہوتا ہے. تو اسی لیے جب انفلوئنسر بڑا ہے اور وہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا فعل دکھائے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اکثر عوام اس سے گمراہ ضرور ہوتی ہے اور بہتوں کو وہ معلوم نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وہ چیز جو خلاف شریعت سوشل میڈیا پہ عام کی جائے کھیل تماشے کے طور پہ یا غلط میسیج اور پیغام کے طور پہ اس کو ایکسپوز کر کے لوگوں کو صحیح معلومات دینا یہ بھی ایک ضروری عمل ہے. یہ ویڈیو 2 پارٹ میں ہونے والی ہے. دوسرا پارٹ اسی ویڈیو کے مڈل سے بیچ سے شروع ہوگا. لہٰذا آپ دونوں پارٹ میں لگاتار بنے رہیں. اور میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ ہمارا چینل ایڈ فری ہے اسی لیے یہ کہنا کہ ویڈیو ویو کے لیے بنائی ہے تو ہمیں اس ویو سے کوئی انکم نہیں ہونی. یہ ویو کا معاملہ کون لوگ کرتے ہیں یہ بھی ویڈیو کے اندر آگے پتہ چلے گا اور اس کے علاوہ معاملات کیا ہیں ایشان بھائی کے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں آگے پتہ چلے گا. سب سے پہلے ہم اس مسئلے پہ غور کرتے ہیں کہ آج کل شادی بیاہ کے معاملے میں یہ چیز بہت عام ہے کہ چہرے کے اوپر کالک لگانا یا رت جگہ کا معاملہ کرنا اور اس کے اندر یہ معاملہ کھیل تماشے کے طور پہ کرنا اور لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا میں لوگوں کو دکھانا اور مسلم انفلوئنسر ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شادی کی رسم ہے اس میں بہت زیادہ خرابی نہیں جبکہ اس رسم کے اندر اور اس قسم کی رسومات کے اندر بہت بڑی اور زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. اسی لیے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ پہلا پارٹ رہے گا اور دوسرے مسئلے کے لیے دوسرا پارٹ. سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ شادی بیاہ کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں رت جگہ یعنی رات کو جاگنا اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں جب تک اس جاگنے میں کوئی ایسا فعل واقع نہ ہو کہ جو خلاف شریعت ہو. مثلاً یہ کہ جاگنے سے فجر میں اٹھنے کا اندیشہ نہیں ہے گمان ہے کہ نماز قضا ہوگی تو اس صورت میں جاگنا جائز نہیں ہوگا یا پھر جاگ کر ناچ گانا ہوگا
या कोई दूसरे मामलात होंगे तो भी इस तरह जागना दुरुस्त नहीं। बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि किसी ने अपनी शादी में कोई भी रस्म करी, नाचा गाया, कुछ भी करा, तो उससे मुझे क्या मतलब है और मुझे वीडियो बनाने के लिए किस चीज़ ने उकसाया। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा मैंने बताया, अगर इन्फ्लुएंसर बड़ा होता है तो उसकी ऑडियंस मुस्लिम होती है, और ऐसे मसले में जब लोग गुमराह होते हैं तो इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेहरे के ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा मामला करना, यानी उस पर कालक लगाना, कीचड़ लगाना, रंग लगाना, और इस अंदाज से लगाना कि जिससे चेहरा जो है वो बिगड़ जाए, यानी चेहरे को बदनुमाई मिले, तो ऐसी सूरत में ऐसा करना नाजायज़ और हराम होता है। और जाहिर है कि ये अमल वीडियो बना के दूसरों को दिखाना, ये खुद अपने लिए गुनाह जारिया होता है। अब क्योंकि ये लोग अपनी वीडियो के अंदर इस्लामिक मसाइल भी बताते हैं और इस्लामिक दर्स भी देते हैं, तो गोया इन लोगों को तो इससे वाकिफ़ होना ही चाहिए कि अपने व्यू पाने के लिए कभी किसी भी हराम को हलाल कर देते हैं, कभी किसी भी हलाल को हराम कर देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दोषी हैं वो लोग सिर्फ आप लोग हैं कि जो सिर्फ मुस्लिम नाम और टाइटल देख के ऐसे लोगों को अपने सर पे बिठाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू के लिए और अपनी शोहरत के लिए काम करते हैं। अगरचे उनको वीडियो में इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक वीडियो में जो पैगाम देते हैं अगली वीडियो में उसके अगेंस्ट करते हुए खुद नज़र आते हैं। इससे मालूम चलता है कि इनका मामला रटी रटाई चीज़ों को बयान करना, सुनी सुनाई डायलॉग को कॉपी करना और सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाना, दीन के नाम पे व्यू लेना और बाद में खुद अगली वीडियो में उसके खिलाफ अमल करना होता है। और कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो करके, लाइक करके, सपोर्ट करके ऐसे लोगों का और हौसला बढ़ाते हैं, जिससे दीन में आगे चल के ये और ख़राबियाँ पैदा करते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर एक मसला दर्ज फरमाया है, यानी ये कि चेहरे के ऊपर कालक वगैरह लगाने के ताल्लुक से आप उसको सुने और उससे इबरत हासिल करें। और इसके अंदर एक मसला और मैं आपको वाज़े कर दूं कि नमाज के लिए वज़ू और वज़ू के लिए पानी ना होने की सूरत में जो तयम्मुम किया जाता है, मट्टी से, गीली मट्टी से इस तरह से तयम्मुम करना चेहरे पे कि वो गीली गाद या मट्टी चेहरे के ऊपर लग जाए और उससे चेहरा जो है वो ऐसा लगे कि जैसे चेहरा बिगड़ गया, उस पर धूल मट्टी जम गई। इस तरह से तयम्मुम तक करने की शरीयत में इजाज़त नहीं। यानी अब गौर करें कि किसी सोते हुए शख्स के मुंह पे कालक लगाना, इंक लगाना, अगरचे खेल तमाशे के तौर पर ही हो, ये हराम और इससे बचना फ़र्ज़ है। और इस तरह तयम्मुम तक में भी इजाज़त नहीं कि मट्टी अपने चेहरे पे इस तरह लगाई जाए कि उसके चेहरे पे मट्टी लग जाए। तो सोचो, जब इबादत जैसे मामलात में वज़ू के अंदर यानी तयम्मुम के अंदर भी इस तरह से चेहरे को ख़राब करने की शरीयत में इजाज़त नहीं, तो ये इजाज़त कैसे हो सकती है कि आप सोते हुए किसी के चेहरे पे स्याही लगाएं या फिर कालक वगैरह लगाएं या दूसरे मामलात इस तरह करें कि जिससे उसका चेहरा जो है वो बिगड़ जाए। फरमाते हैं कि अलबत्ता बिला ज़रूरत उससे तयम्मुम नाजायज़ यानी मकरू व ममनू व गुनाह है। मुँह कीचड़ से सानना सूरत बिगाड़ना है, यानी ऐसी मिट्टी से तयम्मुम करना कि जिससे मुंह पे मट्टी लग जाए, जिससे कि चेहरा बिगाड़ना साबित आए, तो ऐसा करना ये नाजायज़ और हराम है। और आगे फरमाते हैं कि जिहाद में हरबी काफिर को भी इस तरह से करना सही हदीस में मना फरमाया गया, यानी उस सूरत में कि जीतने के बावजूद भी काफिर के चेहरे को बिगाड़ना या उसके किसी आज़ा को काट देना, उसकी शक्ल सूरत बिगाड़ देना, अगर जान के हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के मैदान में भी इसको मना फरमा दिया कि काफिर के चेहरे के साथ भी ये मामला ना किया जाए। इसी तरह चेहरे पे मारना भी नाजायज़ और हराम है, चाहे जानवर का चेहरा हो या फिर किसी इंसान का चेहरा। तो ये चेहरे को बिगाड़ना, उसको कालक के साथ हो या किसी कीचड़ के साथ या मिट्टी के साथ, सबका हुक्म एक जैसा होगा। आगे आला हज़रत फरमाते हैं कि अफसोस उन मुसलमानों पर कि बहम खेल में एक दूसरे के मुंह पर कीचड़ पोतते हैं या हंसी से किसी को सोते हुए उसके मुंह पर स्याही लगाते हैं। ये सब हराम है और इससे परहेज फ़र्ज है। यानी सोते हुए के चेहरे पे इस तरह स्याही लगाना ये गुनाह कबीरा और इससे परहेज फ़र्ज और तौबा भी फ़र्ज, क्योंकि ऐलानिया मामला इसीलिए।
इसी तरह तफसीर मदारिक के अंदर है चेहरे के ताल्लुक से कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई सूरत को तब्दील करना, और ये तब्दील करना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो मर्द का दाढ़ी कटवा के सूरत को तब्दील करना हो या औरत का अपने बाल कटवा के मर्दाना वाजे को इख्तियार करना सूरत को तब्दील करना हो, या फिर किसी के चेहरे को किसी और तरीके से बिगाड़ना, गुदवाना, छिदवाना, इस तरीके से चेहरे को तब्दील करना हो, ये सब सूरतें नाजायज़ और हराम हैं। और ये सूरत को तब्दील करना है यानी अल्लाह तबारक व तआला की बनाई सूरत को तब्दील करना है। तो इससे एक चीज़ और भी मालूम चली कि बहुत सारे लोग खेल के अंदर बच्चों के साथ भी ये मामला करते हैं कि लड़के को लड़की बना देते हैं और उसके बुंदे लगा देंगे, नाक के ऊपर लौंग लगा देंगे, पेन से बना देंगे, स्केच से बना देंगे, या छोटे बच्चों को और काजल के साथ कोई ऐसा मामला कर देंगे कि उनकी सूरत उसमें बिगड़ जाएगी। इसकी भी शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। इसी तरह एक और आयत की तफसीर करते हुए तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर फरमाते हैं कि इंसानी सूरत बेहतरीन सूरत है और उसको बिगाड़ना हराम है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ पैदा किया, यानी उसने अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ बनाया। इस आयत की तफसीर के अंदर फरमाते हैं कि सूरत को बिगाड़ना ये हराम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी सूरत को बेहतरीन बनाया है। तो इससे ये मालूम चलता है कि सूरत को बिगाड़ना स्याही के साथ हो या किसी और दूसरे कीचड़ या मिट्टी के साथ हो, तमाम सूरतों में ये जायज़ नहीं। लेकिन ये रस्म रत जगह के तौर पर आज इतनी आम है मुसलमानों के अंदर, और इसको लोग बुरा भी नहीं समझते। जिस तरह नाचना, गाना, बेपर्दगी और मामलात वीडियो के अंदर होते हैं, उसी तरीके से ये मामलात भी वीडियो के अंदर होते हैं। लिहाजा ये नाजायज़ और हराम है और आप लोग इससे परहेज़ करें। और ऐसे इन्फ्लुएंसर के जो आपको सोशल मीडिया पे इस तरीके का दर्ज दें कि अगली वीडियो उनकी खुद उनके ख़िलाफ़ हो, तो ऐसे मुनाफिकाना अंदाज़ रखने वाले लोगों से आपको बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। और इनको आप अपना रहबर और रहनुमा समझ रहे हैं, तो वो आवाम भी जाहिल है जो इनको देखकर खुश होती है या इनको प्रमोट करती है या ये समझती है कि ये दीन की बातें करते हैं, नसीहत की बातें करते हैं, जबकि इनकी दीन और नसीहत की बातें फ़कत व्यू लेने के लिए होती है, क्योंकि इनके व्यू से पैसों का मामला जुड़ा हुआ होता है और अगर इनके व्यू नहीं आएंगे तो इनका मामला पैसों का अटक जाएगा। अब इस वीडियो का आप दूसरा पार्ट देखिए, लेकिन उससे पहले ये रील देखिए। चाचा, ये गलत बात है। इस्लाम में जादू टोने कराना, ताबीज़ कराना जायज़ नहीं है, इसे शिर्क माना जाता है। भाई अजमेर शरीफ आने का अचानक से बहुत मन हो गया। टिकट चेक करवाया लेकिन कोई सीट ही खाली नहीं थी। टिकट नहीं है भैया। मैं तो पकड़वाऊंगा, हम पैसे खर्च करके जा रहे हैं, तू फ्री में जाएगा। अब अल्लाह मालिक है भाई, गरीब नवाज ने बुलाया है, अब वही अजमेर शरीफ पहुंचाएंगे। टिकट निकालो। दे भाई टिकट दे। या गरीब नवाज बचा लो। इसी साहब ये लो। ये क्या कर रहे हैं? पैसे ठीक है, ये लो। देखा मेरे गरीब नवाज का करम। अब आप इसको देखिए और समझिए, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पहले किस तरह से ये कहना कि तावीज़ शिर्क है और अपने उन लोगों को, सब्सक्राइबरों को खुश करना कि जो वहाबियत की सोच रखते हैं और तावीज़ को शिर्क समझते हैं, और उनको खुश करना और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेना और गैबी तौर से उनके मदद का कायल हो जाना, ताकि सुन्नी लोग भी जो हैं वो खुश हो जाएं। दूसरी बात यह है कि जो ये अकीदा रखते हैं कि तावीज़ पहनना शिर्क है, उनके हिसाब से ये मामला भी शिर्क है कि गैब में किसी को पुकारा जाए। तो जहाँ ये ईशान भाई एक तरफ उनको खुश करने के चक्कर में खुद दूसरे शिर्क में मुब्तला हो गए बकौल वहाबियों के, कि वो दूसरे शिर्क में मुब्तला हो गए, गैबी तौर से ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेते हैं और वो इसलिए लेते हैं ताकि उनके व्यू आ सकें। लेकिन तावीज़ बांधना शिर्क है, ये चीज़ इनको याद थी, मगर ये चीज़ इनको याद नहीं है कि शादी के अंदर जो ये अपनी भाभी से हाथ में धागा बनवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो परेशानियों को टालता है, उससे बुरी बलाएं आफतें नहीं आती उस धागे से, लेकिन तावीज़ पहनना शिर्क। ये जो कंगना होता है ये हल्दी वाले दिन बांधा जाता है। कहते हैं कि ये कंगना बांधने के बाद जो बलाएं हैं या मुसीबतें हैं वो नहीं लगती हैं।
تو اگر ان چیزوں سے بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی تو اس کا مطلب اس کا قصور نہیں ہے کہ جو آپ کو لے جا کے کنویں میں دھکیل رہا ہے، بلکہ قصور آپ لوگوں کا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی ناچے گائے کھیلے کودے کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے کہ ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں یا لوگوں کو آگاہ کریں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ذاتی طور سے ناچے گائے، شراب پیے، چوری کرے، کچھ بھی کرے، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن جس وقت وہ ان چیزوں کو جائز کرے گا یا شریعت سے جوڑنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر دخل ہونا بالکل ضروری ہے۔ اسی طرح اگر یہ معاملہ صرف اتنا ہوتا کہ بھائی ایشان بھائی نے شادی میں ناچ گانا کرا، بے پردگی کروائی، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس دھاگے سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ پہننے سے جو بھی رسم ہوتی ہے کہ اس سے بری بلائیں آفتیں نہیں آتی، کیا یہ اس کا تعلق لوگوں کو غلط پیغام اور میسج دینے سے نہیں ہے؟ وہی بندہ جو کل تک تعویذ کو شرک بتا رہا تھا، آج اس دھاگے سے فائدہ ہونا اور اس چیز کا وہ قائل ہے کہ اس سے بری بلائیں نہیں آئیں گی اور اس سے آفت نہیں آئے گی۔ تعویذ پہننا شرک ہے، وہ آفت کو نہیں ٹال سکتا، لیکن وہ دھاگا پہننا آفت کو ٹال سکتا ہے۔ تو یہ کیسا لوگوں کا انداز ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جن کا صبح کچھ اور بیان اور شام کو کچھ اور بیان ہوتا ہے، اور جب اس کا مسئلہ دین کے ساتھ جڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ ویڈیو بھیج کر یا سوال پوچھ کر بار بار پوچھتے ہیں کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں، تو پھر مجبوری میں حقیقت لوگوں کے سامنے لانی پڑتی ہے۔ ورنہ پرسنلی طور سے بہت سارے یوٹیوبر ہیں، بہت سارے انفلوئنسر ہیں جو مسلم ہیں، لیکن آج تک ہم نے ان کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اگرچہ وہ غلط کام ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی دین کا مسائل بتانے میں یا دین کی باتیں بتانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا بھی نہیں، کیونکہ وہ پرسنل معاملہ ہے، اگرچہ لوگوں نے ان کو فالو کر رکھا ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن جب وہ مسئلہ بتانے پہ آتے ہیں تب جا کے یہ دین کے اندر لوگ ویو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ان بھائی صاحب کی کئی ویڈیو کے اندر باقاعدہ جسمانی طور سے فرشتے کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب ڈرامہ آج کل سوشل میڈیا پہ کہ لوگ کسی کو بھی کھڑا کرتے ہیں اور فرشتے کی اس کو شبیہ بنا دیتے ہیں کہ یہ فرشتہ آیا ہے میرے پاس، اور اس طرح سے ایکٹنگ کرتے ہیں۔ دوسری بات، ایک اور عجیب ڈرامہ اور منافقت ان لوگوں کی ویڈیو میں ہوتی ہے کہ پردے کا حکم دیتے ہیں، اسی پردے میں اس لڑکی کو جس کے ذریعے سے حکم دے رہے ہیں پہلے تو اس کو بے پردہ پیش کرتے ہیں، اور پھر آدھی ویڈیو میں اس کو حجاب پہنا کے لوگوں کو پردے کا درس دیتے ہیں۔ اور لوگ اتنی عقل کے اندھے کہ اس کے اندر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ جیسے بھائی نے پتہ نہیں تارے گن کے آپ کو کاؤنٹنگ بتا دی، اتنا بڑا کام کر دیا کہ جس پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پھر اگلی ویڈیو میں وہی لڑکیاں گانوں کے اوپر ناچ رہی ہوتی ہیں، وہی واپس بے پردہ ہوتی ہیں۔ یعنی صرف ویو پانے کے لیے آدھی ویڈیو میں پہلے ننگا پیش کرو، پھر آدھی ویڈیو میں حجاب پہنا دو اور لوگوں کو، مسلمانوں کو ویو کلیکٹ کر لو، پھر اگلی ویڈیو کے اندر پھر کسی گانے پہ ناچتا گاتا دکھا دو۔ کئی ویڈیو آپ ایسی دیکھیں گے کہ جس کے اندر پردے کا آپ کو درس ملے گا، لیکن آدھی ویڈیو میں وہ عورت پہلے بے پردہ ہوگی، پھر اس کے بعد وہ پردے کا درس دے گی، اگلی پھر کئی ویڈیو کے اندر وہ بے پردہ ہوگی۔ تو اپنی ویڈیو کے اندر اس طریقے کا دین کا استعمال کرنا صرف ویو کے لیے اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو کنیکٹ رکھنے کے لیے اور ہر طریقے کے لوگوں کے ویو حاصل کرنے کے لیے صرف یہ معاملہ کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کا کوئی مواد اس کے اندر دین کا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ان کا انٹرسٹ دین کے اندر ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کہیں کہ بھائی انہوں نے بہت سارے سوشل ورک بھی کیے ہوں گے، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمرود بھی بہت سارے اچھے کام کر دے اور غریبوں کا فائدہ کرا دے تو اس کو خدائی کا دعویٰ کرنے کی پرمیشن مل جانی چاہیے۔ تو پھر کل کو قادیانی بھی کھڑا ہوگا اور وہ بھی اپنی چیریٹی کے کام دکھائے گا تو کیا اس کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے؟ ٹھیک ویسے ہی اگر کوئی انفلوئنسر چاہے چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر، اگر وہ سوشل ورک کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ ایک اچھا کام ہے، اس کو سراہا جائے گا اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو اجر بھی ملے۔ لیکن جب وہ اس کام کی آڑ میں اگر کوئی دین کا غلط مسئلہ بتائے گا، کوئی دین کی غلط تصریحات پیش کرے گا، غلط نظریہ پیش کرے گا، تو سب سے پہلا مخالف وہ انفلوئنسر مجھے ہی پائے گا۔ اور یہ معاملہ کوئی ذاتی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف دین کا ہے۔ اگر ذاتی ہوتا تو ایشان سے بڑے یوٹیوبر انفلوئنسر موجود ہیں جو مسلم ہیں، ان کے بارے میں آج تک کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ تو مسئلہ صرف دین کا ہے،
اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور بات سمجھنے کی توفیق بھی ان کو دے کہ یہ ویڈیو ان کے اگینسٹ میں نہیں ہے، حالانکہ یہ 100% اس تک پہنچ ہی جانی ہے، اگینسٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ نصیحت میں ہے کہ آپ ناچو گاؤ کچھ بھی کرو، لیکن دین کے نام پر تعویذوں کو شرک بتانا، یعنی مسلمانوں کو مشرک بتانا، پھر خواجہ کا نام لے کر ویو کمانا، یہ سب دین کے نام پہ ڈرامے آپ لوگ بند کر دو۔ پرسنل آپ کچھ بھی کرو، اس میں دین کو شامل مت کرو۔ اب لوگ سوچیں گے کیا دین کا تبلیغ کرنا یا دین کی بات بتانا یہ کسی خاص کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہر مسلمان ایسا نہیں کر سکتا؟ یقیناً ایسا کر سکتا ہے، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میں سوال صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں استرا ہو، کینچی ہو، بلیڈ ہو، کیا ہر وہ شخص آپریشن کرنا شروع کر دے گا؟ کیا وہ نائی نہیں ہو سکتا؟ تو اسی لیے ہر وہ شخص کے جس کو دین کی نالج ہے ہی نہیں اور اس نے وہ چیز سیکھی بھی نہیں تو وہ کیسے بتا دے گا؟ کیا آپ لوگ سونے اور چاندی کی پرکھ کے لیے کسی گلی کے بچے کو پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ یہ سونا اصلی ہے یا نقلی؟ آپ ہر اس چیز میں ہر اس ماہر سے پوچھتے ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہو، لیکن انفلوئنسر جن کا تعلق دین سے ہے نہیں یا کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کا بیک گراؤنڈ دینی ہے ہی نہیں، اس کو عقل سے مسئلے گھڑ کے بتانا یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان ہے کہ جو اپنی عقل سے مسئلے گھڑ کے بتائے اس کے منہ میں آگ کی لگام ہے، اور ایک حدیث کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو لہٰذا دین کی تبلیغ کرنا سب کے لیے درست ہے، لیکن جس مسئلے کو آپ بیان کر رہے ہیں آپ کو پہلے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ صاحب کی پوری بیک گراؤنڈ فیملی سنی بریلوی ہے، لیکن ان کو کیڑا کاٹا تعویذ کو شرک کہنے کے لیے، یہ سب سے تعجب والی بات ہے۔ ایک مرتبہ اپنی دادی، نانا، نانی اور والد والدہ سے بھی معلوم کرتے کہ تعویذ پہننا شرک ہے، اس کے بعد لوگوں کے اندر ویو کے لیے کام کرتے۔ مگر یہ کیوں کیا گیا؟ کسی کی ویڈیو دیکھی، کسی بددین کی کلپ دیکھی، اس نے جو ڈائیلاگ مارا اس کو ریپیٹ کر دیا اور ویو حاصل کر لیے۔ اگلی ویڈیو میں وہی دھاگا بندوا کے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ تعویذ پہننے سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس کو پہننا شرک ہے، اور جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کو پہننے سے فیض حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ اس طریقے کا انفلوئنسر کا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ کوتاہی آپ کی ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو ویو دیتے ہیں، فالوور دیتے ہیں اور اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں، پھر یہی لوگ اپنی اسی آڈینس کا مس یوز کرتے ہیں اور اس میں جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے دین کے نام پہ بیان کرتے ہیں۔ باقی ہم ان لوگوں کے لیے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور بات کو قبولنے کی ان کو توفیق دے۔ ظاہر ہے کہ ویڈیو ان کی ٹیم ممبر یا اس تک ضرور پہنچے گی، ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق بھی دے کہ اپنی ویڈیو کے اندر جو یہ گانے باجے حرام استعمال کرتے ہیں، گناہ جاریہ اور کفریہ گانے بھی استعمال کرتے ہیں اور گناہ جاریہ بنتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، پھر ایک ویڈیو کے اندر آگے کچھ بھی دینی میسج دے کے لوگوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ تو یہ اس مکر فریب سے جو ہے وہ باز آئیں، اور اگر واقعی دین کا کام کرنا ہے، آڈینس سے نفع لینا ہے، تو ان کو صحیح بات پہلے مسجد کے امام سے سیکھنے کے بعد اس کو آگے جو ہے وہ فارورڈ کریں، یا پہلے امام صاحب سے ویریفائی کرائیں کہ ہم یہ مسئلہ بتانا جا رہے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ثواب کا کام سمجھ کر ایسے کام کیے جو شریعت میں جائز نہیں تھے، اور ایسے ہی کئی انفلوئنسر نے وقتاً فوقتاً لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مثال آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کس طرح ایک بھائی نے قسم کھانے کو ہی شرک بتا دیا، اور اس کی پوری تفصیل ویڈیو میں ہے، 2 پارٹ میں ویڈیو ہے، پہلے پہلا پارٹ دیکھیے، اس کے بعد دوسرا پارٹ دیکھیے۔ چینل ایڈ فری ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور لوگوں کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ ہماری اور بھی پلے لسٹ کے اندر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، خاص طور سے 72 فرقوں کا رد آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ لوگ دین کے نام پہ کس قدر مکاریاں کرتے ہیں۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔